ناظرین گرامی، ماہرین نے وہ راستہ تلاش کر لیا جس پر سے گزر کر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام یاجوج ماجوج تک پہنچے تھے۔ خلا میں موجود یہ راستہ کیا دوسری دنیا تک لے جاتا ہے؟ سورۃ کاف میں جن رکاوٹوں کا ذکر کیا گیا کیا وہ خلا میں موجود ہیں؟ غیر مسلم سائنسدانوں نے جب اپنی تحقیق کو سورۃ کاف کے آئینے میں پرکھنے کی کوشش کی تو ان پر کیسے کیسے راز افشاں ہوئے۔ ان سب سوالات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، سورۃ کاف کی آیت نمبر 92 اور 93 میں ذکر ہے، یہاں تک کہ جب وہ دو رکاوٹوں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں رکاوٹوں کے قریب ایک ایسی قوم کو دیکھا جو بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر کے بارے میں جس میں ایک لفظ السدین آیا ہے جس کا مطلب کوئی بیریل یا رکاوٹ ہے، لیکن کچھ اسے پہاڑ سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں یہ پہاڑ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا مطلب یہ پہاڑ کیوں نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 میں ذکر ہے، اور ہم نے ان کے سامنے ایک رکاوٹ بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک رکاوٹ ہے، اور پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سورۃ یاسین میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ایک بیریل یا رکاوٹ ہے، تو ایسے میں سورۃ کاف میں یہ لفظ ایک پہاڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسٹرونومی یعنی فلکیات میں السدین کا مطلب نبولا ہے، جو کسی کہکشاں کی گرد اور گیسز پر مشتمل خطہ ہوتا ہے۔ یہاں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس سیارے پر پہنچ گئے تھے جو دو نبولاز کے درمیان میں موجود تھا، اور یہ دونوں سائڈوں پر ڈبل ہیلکس نبولا ہو سکتا ہے جو ہماری کہکشاں میں موجود ہے۔ اس کے بعد سورۃ کاف کی آیت نمبر 94 میں ہے، ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین پر فساد کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ ڈال دیں۔ ناظرین، اس آیت میں ایک بار پھر صدن کا لفظ آیا ہے۔ اس سیارے کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو یاجوج اور ماجوج سے بچانے کے لیے ایک بیریل یا رکاوٹ ڈالنے کا کہا تھا۔ یہ سب کسی اور سیارے میں ہونے کا واضح ثبوت اس آیت میں الارض لفظ بھی ہے جس کا مطلب زمین ہے، لیکن کئی اسلامی اسکالرز کے مطابق الارض کو پوری کائنات میں کسی بھی جگہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ صرف ہماری زمین کے لیے ہی نہیں ہے۔ اس سے آگے آیت نمبر 96 میں ہے، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کو پاٹ دیا تو کہا اب دھل کو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا میرے پاس اب تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر ڈال دوں۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ وہ رکاوٹ کیسے بنائی تھی، لیکن یہ رکاوٹ زمین پر کسی دیوار کی طرح نہیں ہو سکتی۔ بہت سے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ اس دور میں جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، تو ایسے میں اندیکھی دیوار یا رکاوٹ بنانا ناممکن تھا، لیکن حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی وہ دیوار یا رکاوٹ اللہ کا عظیم معجزہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بیریل یا رکاوٹ بنانا ممکن ہی نہیں ہے جو اتنی زیادہ تعداد میں کسی مخلوق کو اس رکاوٹ یا دیوار کی دوسری طرف قید کر سکے، جیسا کہ احادیث میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج اس دنیا کے لوگوں سے بڑی تعداد میں ہیں، اور جن لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ اسی دنیا میں ہیں، تو آج جب سائنسدانوں نے دنیا کے ابتدائی دنوں کی تصاویر جینز اور ٹیلیسکوپ سے دنیا میں حاصل کر لی تو اسی ٹیکنالوجی سے یہ بیریل یا رکاوٹ معلوم کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اس آیت میں جس رکاوٹ کا ذکر ہے وہ اصل میں ایک کیمیکل پروسیس ہے۔ گرم لوہا ایک زبردست کیٹلسٹ ہے، جس کا مطلب ہے ایک ایسا مادہ جو دوسرے مادوں میں کیمیائی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، اور یہ گرم لوہا پگھلے ہوئے تانبے سے ری ایکشن کر کے میتھین اور ہائیڈروجن گیسز بناتا ہے جو دو بھڑک اٹھنے والی گیسیں ہیں۔ یہ دونوں گیسیں چونکہ نہایت ہلکی ہوتی ہیں تو اس لیے آسانی سے کسی اور سیارے کی فورس آف اٹریکشن کی وجہ سے اس کی طرف جاتی ہیں، جسے فلکیات میں ایٹماسفیرک اسکوپ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ گیسیں ہیں جن کو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کے سیارے کے گرد بنایا، جس سے ان لوگوں کو یاجوج ماجوج سے نجات ملی۔ ناظرین، یہ بھی ممکن ہے کہ جو بیریل یا رکاوٹ یاجوج ماجوج کے لیے بنایا گیا ہے اس سے یاجوج ماجوج ستاروں کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بارے میں اس حدیث پاک میں وضاحت موجود ہے،
حضرت حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج ماجوج اسے روزانہ کھودتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی کھوائیں دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت سے بھی زیادہ سخت کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو ان کا سردار کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ توڑ دیں گے، تو انشاءاللہ کہنے سے اگلے روز یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ حدیث اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ وہ بیریل گیسوں سے بنا ہوا ہے، کیونکہ کوئی کنکریٹ یا لوہے کی دیوار سورج کی روشنی کو نہیں روک سکتی، اور نہ ہی اتنی تعداد میں یاجوج ماجوج کو روک سکتی ہے۔ اب ہماری زمین دن بدن یاجوج ماجوج کے سیارے کی طرف بڑھ رہی ہے، اور جن کا اگلا ٹارگٹ ہمارا سیارہ ہی یعنی زمین ہوگا، اور جب اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ اس رکاوٹ سے باہر آ کر دنیا میں تباہی مچا دیں گے۔ ناظرین گرامی، طبرانی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اگر وہ چھوڑ دیے جائیں تو دنیا پر تباہی ہی تباہی مچا دیں گے، ایک ایک اپنے پیچھے ہزار ہزار بلکہ زیادہ چھوڑ کر مرتا ہے۔ پھر ان سے 3 امتیں اور ہیں، طاویل، مارس اور مکم۔ نسائی میں ہے کہ ان کی بیویاں ہزار ہزار بچے بلکہ زیادہ چھوڑ کر مرتی ہیں۔ ایسی کئی اور احادیث کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی غیر انسانی مخلوق ہیں، اور احادیث میں یاجوج ماجوج کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کے اس معجزاتی سفر کے بارے میں جاننے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا وہ سفر صرف خلا میں سفر نہیں تھا بلکہ وقت میں بھی سفر تھا۔ اس سے پہلے بیان کردہ تمام تر معلومات ایک ترک دیالوجسٹ سکندر تور کی کتاب سے لی گئی ہیں، تو یہ تمام باتیں ہمیں نئے زاویے سے سوچنے میں مدد فراہم کرتی ہیں، اور جس طرح آج ہم بالی ووڈ کی تخیلاتی موویز دیکھنے کے بعد ان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، ایسے ہی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ خلا سے اوپر کئی جہان آباد ہیں، اور ان جہانوں کا قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ذکر بھی آیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، آسمان کھولا جائے گا، پس وہ ہو جائے گا دروازے دروازے، یعنی عالم بالا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے وہ کھولا جائے گا اور غیبی پردے ہٹا دیے جائیں گے، پھر اس کے دروازے ظاہر ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، قرآن پاک نے علم کے سلسلے میں دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں کی، صرف اس کے نفع کے پہلو کو ملحوظ خاطر رکھو۔ لہٰذا جو شخص سائنسی اور دیگر علوم کو کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دریافت کر لے، اس کی قدرت اور کاریگری کو سمجھ لے، اور اس کی مخلوقات خصوصاً عالم انسانیت کو نفع پہنچانے کی غرض سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا یہ عمل خیر تصور کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔